إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عنوان پر مسلسل گفتگو ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقیدے کے متعلق، ان کے منہج کے متعلق، ان کی دینی خدمات کے متعلق، ان کی قربانیوں کے متعلق، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی منقبت کے بہت سارے پہلو آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ مغالطات یعنی غلط فہمیوں کو بھی دور کرتا آ رہا ہوں۔ بالخصوص گزشتہ سے پیوستہ جمعہ ایک گھٹیا ترین اور غلیظ جملے کا ایک طرح کا جواب ہی تھا۔ رجال کشی والے نے جو جملہ لکھا ہے اور میں وہ آپ کو بتا چکا ہوں، حمران کے حوالے سے، کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے امام باقر سے پوچھا اور کہا کہ ما اقلنا، ہم تو بہت ہی تھوڑے ہیں، ہماری تعداد تو بہت ہی مختصر ہے، لو اجتمعنا علی شاۃ ما افنیناہا، اگر ہم سارے کے سارے ایک بکری پر جمع ہو جائیں تو وہ بکری بھی ہم ختم نہیں کر پائیں گے۔ آخر اتنا تعداد کیوں کم ہے؟ تو کہتا ہے کہ امام باقر نے آگے سے کہا کہ الا اخبرک بأعجب من ذالک، تو اس تعداد پر تعجب کر رہا ہے، میں اس سے زیادہ حیران کن اور متعجب بات نہ بتاؤں آپ کو؟ قلت بلا، جی ہاں بتائیں۔ کہا کہ المہاجرون والانصار ذهبوا الا ثلاثۃ، جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے، آپ کے جانے کے بعد جتنے مہاجرین اور جتنے انصار تھے سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے، سوائے 3 مسلمانوں کے، العیاذ باللہ۔ اس غلیظ جملے کو سامنے رکھ کر مہاجرین کبار صحابہ کرام کی عظمت آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔
نبی علیہ السلام کی زندگی میں اور آپ کے جانے کے بعد بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہاجرین صحابہ اور صحابیات کی قربانیاں، ان کی دینی غیرت آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ آج میرا ارادہ یہی ہے کہ صرف اور صرف انصار صحابہ رضی اللہ عنہم کی عظمت کو، ان کی قربانیوں کو، ان کی دینی خدمات کو، ان کی شان اور رفعت کو دلائل کی دنیا میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور انصار کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس مکالمہ کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس مکالمہ کو، جس شفوی کلام کو، جس محادثہ کو، کنورسیشن کو کبار محدثین نے اپنی اپنی کتب میں بیان کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے انصار کے دو قبیلے تھے، ایک اوس ہے اور ایک خزرج ہے۔ دور جاہلیت میں ان کی شدید لڑائیاں تھیں، لیکن جو ہی اسلام میں دونوں قبیلے داخل ہو گئے، رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر ہو گئے، محبت، الفت، پیار، یارانہ، دوستانہ، ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے لگ گئے، اور دوستانہ ماحول میں یہ آپس میں گفتگو بھی کرتے، دوستانہ ماحول میں آپس میں مناظرے بھی کرتے تھے۔ ایک مکالمے کو محدثین نے پیش کیا ہے کہ ایک دن ان دونوں قبیلوں کے مرکزی رؤساء بیٹھے ہوئے تھے، خزرج قبیلے کے بھی لوگ اور اوس قبیلے کے لوگ بھی بیٹھے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کو دوستانہ ماحول میں کہتے ہیں۔ خزرج قبیلے کے لوگ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے قبیلے کو شان اور مقام دیا ہے، وہ عزت اور وہ شان اوس قبیلے کو اللہ نے نہیں دی۔ اوس قبیلے کے لوگوں نے کہا آپ کو کہنے کا حق حاصل ہے، لیکن ہمارا موقف اس کے برعکس ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے عزت ہمیں دی ہے، جو مقام ہمیں دیا ہے، وہ تمہیں نہیں دیا۔ خزرج نے کہا کہ ہمیں اگر بولنے دیں گے تو ہم بتائیں گے کہ اللہ نے ہمیں کتنا مقام دیا ہے۔ اچھا، یہاں سے اس مکالمے سے اندازہ لگانا کہ وہ جس طرح کے حوالے دیتے ہیں، ان کی گفتگو کے اندر، ان کے حوالوں کے اندر ہی دینی خوشبو ہے، کوئی دنیا داری نہیں، کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے اوس قبیلے کے لوگوں، 4 آدمی ایسے گزرے ہیں جن کا ایک مقام ہے، جن کی ایک عزت ہے، جن کی ایک شان ہے، اور دیکھو کہ چاروں کا تعلق خزرج قبیلے سے ہے، کسی ایک کا بھی اوس کے ساتھ نہیں۔ کون ہے؟ کہنے لگے کہ جس وقت نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب سے مشکل ترین مسئلہ قرآن کریم کو ایک نسخے میں جمع کرنے کا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اعلان کیا کون کون وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کریم سن کر یاد کرنے کے ساتھ ساتھ لکھتے بھی تھے، اگرچہ ترتیب دوسری تھی، جس طرح سن کر لکھ لیتے تھے، تاہم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سب سے پہلے جو شخص قرآن کریم کا نسخہ لے کر آیا تھا وہ ابو زید ہے رضی اللہ عنہ۔
ابوبکر صدیق کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی تھی، اس قدر خوش ہوئے کہ خوشی میں آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے تھے۔ انتہائی فکر کا مسئلہ تھا، ابو زید لے کر آ گئے کہ اس پورے میرے نسخے کے اندر ایک ایک حرف وہ ہے جو میں نے کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے کانوں سے محمد اور رسول اللہ سے سنا ہے۔ ترتیب کو احادیث کے سامنے رکھ کر دیا گیا، مرتب کیا، یہ الگ چیز ہے۔ خزرج قبیلے کے لوگ کہنے لگے دیکھو اس امت کے اوپر ایک بہت بڑا ایک امتحان آیا، اس کے حل کے لیے آپ سوچیں، کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کا نام قیس تھا، قیس بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی خاموشی کے ساتھ قرآن کریم لکھتے رہے لوگوں، اس کا تعلق خزرج قبیلے کے ساتھ تھا، اس کو کام ہی یہی تھا۔ اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی تھی۔ جس دن ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، انس بن مالک نے کہا تھا ماتا ولم یدع عقبا نحن ورثناہ، ابو زید دنیا سے چلے گئے، ان کی اولاد نہیں ہے لیکن ہم سب انہی کی روحانی اولاد ہیں۔ اوس قبیلے کے لوگ خاموش ہیں، پوچھتے ہیں اور دوسرا کون ہے؟ تم نے 4 کا نام لیا، دوسرا کون ہے؟ وہ کہنے لگے کہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا علم شریعت کا آدھا حصہ علم وراثت ہے، علم وراثت علم شریعت کا آدھا علم ہے۔ جی ہاں، تو پھر اللہ کے پیغمبر نے یہ بھی فرمایا تھا افرزکم زید، پوری امت میں علم وراثت کا سب سے بڑا عالم زید بن ثابت ہے رضی اللہ عنہ۔ زید بن ثابت کا تعلق بھی ہمارے قبیلے کے ساتھ ہے۔ تمہیں معلوم نہیں نبی علیہ السلام پریشان تھے، سب سے زیادہ آپ کو جو پریشانی پہنچتی تھی وہ یہودیوں سے پہنچتی تھی۔ یہودیوں تک حق پہنچانا انتہائی مشکل تھا۔ ایک تو ان کی زبان اتنی مشکل، حروف کی ادائیگی مشکل، تلفظ مشکل، مخارج مشکل، سریانی زبان، بولنا تو دور کی بات ہے، سمجھنا مشکل تھا۔ وہ حروف زبان پر آ نہیں سکتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا اور فرمایا تھا کہ انی اکتب الی قوم فاخاف ان یزیدوا علی او ینقصوا۔ اے زید، سریانیوں تک، یہودیوں تک، ان قوموں تک دین کو کیسے پہنچایا جائے؟ یہ مشکل ترین زبان ہے۔ ان کے جو ملا ہیں وہ میرے پیغامات کے اندر ملاوٹیں کر دیتے ہیں، اور میرا پیغام جب بھی جاتا ہے وہ عربی میں جاتا ہے ممکن کہ آپ سریانی زبان سیکھ لیں۔ زید بن ثابت اجازت لے کر اللہ کے پیغمبر سے چلے گئے تھے، پوری سریانی زبان کو 17 دن میں سیکھ کر واپس آ گئے تھے۔ 17 دن میں زبان کو سیکھنا کوئی عام بات ہے؟ کسی قوم کی زبان ہو، 17 دن میں زید بن ثابت نے زبان کو سیکھا۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر ان کے ذریعے خط بھی لکھواتے، خط پڑھواتے۔ ترجمان یہی تھے زید بن ثابت۔ اے اوس قبیلے کے لوگوں، یہ کتنی بڑی قربانی اور محنت اور شرف ہے، اس کا تعلق بھی ہمارے قبیلے سے تھا۔ اوس قبیلے کے لوگ خاموش ہیں۔ حالات یہاں غیر محسوس طریقے سے انصار کی قربانیوں کو، ان کی عظمت کو، ان کی شان کو نوٹ کرتے ہیں کہ لگے آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابی بن کعب کے پاس گئے تھے رضی اللہ عنہ اور فرمایا تھا کہ ان اللہ امرنی ان اقرا علیک القرآن۔ اے ابی بن کعب، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قرآن کریم آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ جس طرح 2 قاری ایک دوسرے کو سناتے ہیں، منزل یاد کرتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ کو قرآن کریم بھی سنوں اور آپ کو بھی سنو۔ ان اللہ امرنی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ ابی بن کعب نے کہا تھا سمانی اللہ
کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا بھائی میں تو وہی بات بتاتا ہوں جو جبریل آ کے بتاتا ہے، اور جبریل وہی بات بتاتا ہے جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ فبکا ابی، سیدنا ابی زار و قطع رونے لگے کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ یہ ابی بن کعب کا تعلق بھی ہمارے قبیلے سے، یہ انصاری ہیں، خزرج ہے، اور اس کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں اندازہ لگائیے، جائیدادوں کے حوالے نہیں دے رہے، جو کہا جاتا ہے وہ دولتوں کے بھوکے نہیں تھے، جائیدادوں کے حریص نہیں تھے، ان کی گفتگو میں خوشبو ہے تو دین کی ہے، اپنے لیے عزت اور شرف سمجھ رہے ہیں، دینداری کو معیار بنا کر۔ جی ہاں، اور چوتھا کون ہے؟ کہنے لگے کہ چوتھے معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ عنہ۔ تمہیں معلوم ہے مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام کی زندگی میں صرف 4 آدمیوں کو اجازت تھی کہ یہ فتویٰ دے سکتے ہیں۔ کب؟ اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں ان 4 کو اجازت تھی کہ جب بھی کوئی آئے آپ فتویٰ دے دے۔ 4 آدمیوں کو، عمر بن خطاب کو، علی مرتضیٰ کو، ابو موسیٰ الاشعری کو، اور معاذ بن جبل کو رضی اللہ۔ کہنے لگے جس کو اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں مسجد نبوی میں فتویٰ دینے کی اجازت تھی، ان خوش نصیبوں میں سے ایک معاذ بن جبل ہیں جن کا تعلق بھی ہمارے قبیلے سے۔ عبداللہ بن مسعود نہیں کہا کرتے تھے انا کنا نشبہ معاذ بن جبل بابراہیم علیہ السلام۔ عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ معاذ بن جبل ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے، جس طرح اکیلے ابراہیم کو اللہ نے قرآن میں امت کہا ہے، معاذ بن جبل اکیلا پوری ایک جماعت نظر آتا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ عمر بن خطاب نے ایک دن اپنے چھوٹے سے کمرے کے اندر بیٹھ کر دوستوں سے کہا تھا ہر شخص اپنے اپنے جذبات کا اظہار کرے۔ جب عمر بن خطاب کی باری آئی انہوں نے فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے مجاہدین دے دے، اور ان مجاہدین کی تعداد اتنا ہو کہ بس میرے اس کمرے میں آ جائے، زیادہ بندے نہیں چاہیے مجھے، جہاد کے لیے مجھے ہزاروں اور لاکھوں بندے نہیں چاہیے، بس اتنے مجاہدین چاہیے کہ میرے اس کمرے میں آ جائے۔ لیکن ہوں سارے کے سارے اس طرح جس طرح معاذ بن جبل ہوتے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم پوری دنیا میں توحید کا جھنڈا لہرا کے چھوڑ دوں گا۔ معلوم نہیں کہ جب عمر بن خطاب کا آخری وقت تھا، یہ خزرج کی گفتگو ہے، جب آخری وقت تھا اور خلافت کے مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے، تو سیدنا عمر نے فرمایا تھا لو ادرکت معاذ بن جبل، کاش آج معاذ بن جبل زندہ ہوتے، ثم ولیتہ، خلافت کے لیے کسی سے مشورہ نہ کرتا، بغیر مشورے کے معاذ بن جبل کو خلیفہ بنا دیتا۔ ثم لقیت ربی عز وجل، اس کے بعد جب میں دنیا سے چلا جاتا میری رب سے ملاقات ہوتی، فقال، اللہ مجھ سے پوچھتا مستخلفت علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر امت محمد پر کس کو خلیفہ بنا کر آئے ہو؟ تو میں جواب دیتا سمیت عبدک و نبیک علیہ السلام یقول یاتی بین ید العلماء برتوۃ، اے اللہ میں نے تیرے بندے سے، تیرے رسول سے ایک حدیث سنی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن پوری میری امت کے علماء کے قائد اور لیڈر معاذ بن جبل ہوں گے، اسی قائد اور لیڈر کو امت محمد پر خلیفہ بنا کر آیا ہوں۔ تمہیں معلوم نہیں نماز کا شروع کا طریقہ کیا تھا؟ جو شخص بھی آ کر جماعت میں ملتا تو آ کر پوچھتا تھا، نمازی سے پوچھتا تھا کون سی رکعت چل رہی ہے، وہ جماعت میں شامل ہو کر بھی اپنی نماز پڑھتا رہتا تیز رفتار کے ساتھ حتیٰ کہ مل جاتا۔ عجیب ایک کیفیت ہوتی، با جماعت نماز پڑھنے والے، ہوتا کیا کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے،
اور ہے جماعت میں۔ معاذ بن جبل آئے تھے اور پوچھے بغیر اللہ کے پیغمبر کے پیچھے مل گئے تھے، پھر دل میں سوچ لیا تھا چلو جو رکوع سجود اللہ کے پیغمبر کے پیچھے مل جائیں گے پڑھ لوں گا، جب آپ سلام پھیریں گے جتنی رکعتیں رہ گئی ہیں وہ بعد میں کھڑے کر پڑھ لوں گا۔ نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا، معاذ بن جبل اپنی ترتیب کے مطابق کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ ادھر اللہ نے اپنے پیغمبر پر وحی نازل کر دی، انہ قسن لکم معاذ فہکذا فاصنعوا، اے میرے پیغمبر آپ اعلان کر دیں آج معاذ نے جس طرح نماز پڑھی ہے اب قیامت تک اسی طرح نماز ہوتی رہے گی۔ خزرج قبیلے کے لوگ کہتے ہیں اوس والو اس معاذ بن جبل کا تعلق بھی ہمارے قبیلے سے، قربان جائیں۔ اوس قبیلے کے لوگوں نے کہا تمہارے دلائل پورے ہو گئے، اب ہمیں بھی موقع دیں ہم بھی کچھ کہیں۔ جی ہاں آپ کو بھی کہنے کا حق حاصل ہے۔ اوس قبیلے کے لوگ کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص سے گھوڑا خرید کر چکے، پیمنٹ کے لیے گھر آئے، واپس گئے تو وہ شخص گمراہ ہو چکا تھا، اس کو کوئی اور ہی آفر آ گئی تھی۔ اس نے اللہ کے پیغمبر کو کہا کہ میں نے آپ سے سودا ہی نہیں کیا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ سودا کر چکا، میں تو پیسے لینے کے لیے کیا۔ اس نے کہا کوئی گواہ لائیے۔ اسی گفتگو کو سنتے ہوئے خزیمہ بن ثابت آ گئے تھے رضی اللہ عنہ، آگے ایک دم آ کر کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے پیغمبر سے تیرا سودا ہو چکا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرمایا خزیمہ تو نہیں تھا جس وقت سودا ہوا تھا؟ اللہ کے پیغمبر بے تصدیق کا یا رسول اللہ میرا تو ایمان اسی چیز کو نام ہے، میرا تو دین ہی یہی ہے، میرا تو اسلام ہی یہی ہے کہ جو کچھ آپ کی زبان سے نکلے اسی کو میں ہی مان لوں۔ آپ نے نہیں کہا کہ سودا ہو چکا ہے، میں اس وقت نہیں تھا لیکن یہ جملہ میرے کان میں آیا، آپ اسے کہہ رہے تھے کہ سودا تو ہو چکا۔ بے تصدیق کا یا رسول اللہ رسول آپ کی تصدیق کے لیے یہی میرا دین ہے۔ فجعل شہادت خزیمہ بشہادت رجلین، لوگوں اور خزرج قبیلے کے لوگوں اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اس پوری امت کے واحد خزیمہ بن ثابت ایک ایسے شخص ہیں جس اکیلے کی گواہی کو اللہ کے پیغمبر نے دو کی گواہی کہی ہے کہ دو کے گواہوں کے قائم مقام خزیمہ کی گواہی ہے۔ اس خزیمہ بن ثابت کا تعلق اگر ہے اوس قبیلے سے، حوالے دیکھے کہنے لگے تمہیں معلوم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 افراد پر مشتمل ایک وفد سریہ کے حوالے سے بھیجا جس کے سپہ سالار عاصم بن ثابت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکے کے قریب پہنچے، مکے والوں نے دیکھا عاصم بن ثابت کو دیکھ کر تپ گئے، خاص طور پر کیونکہ بدر کے میدان میں مرکزی مشرکین مکہ کے روسا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کی زد میں آ کر مردار ہوئے تھے، نیزے برسائے۔ جب عاصم بن ثابت کو یقین ہو گیا اب زندگی کی وفا ختم ہو گئی، عاہد اللہ یمسہ مشرکا، عاصم بن ثابت نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ اللہ ایک ہی درخواست ہے، وہ درخواست یہ ہے کہ میرے جسم کو کوئی مشرک ہاتھ نہ لگائے۔ یہ کہا روح پرواز کر گئی، مشرکین دوڑے، جسم کو کاٹیں، بے حرمتی کرے۔ مشرکین کے قریب آنے سے پہلے شہد کی مکھیوں کے چھتے اللہ نے بھیج دیے جنہوں نے آ کر دیوار بنا لی اور عاصم کی حفاظت کر لی، حتیٰ کہ پورے میدان میں شہد کی مکھیاں زور لگایا، ناکام ہو گئے۔ ادھر اللہ نے جبریل کے ذریعے اپنے پیغمبر کو عاصم بن ثابت کی شہادت کی بھی اطلاع دی۔ اللہ کے پیغمبر نے مدینہ سے سوار پر نوجوان بھیجے، جائیں۔ جب گھوڑے پر سوار ہو کر آئے بس ان صحابہ کو دیکھتے گئے اور مکھیاں سائڈ پر ہوتی گئی۔ انہوں نے عاصم بن ثابت کی لاش کو جب اٹھایا، کئی دن گزرنے کے باوجود بھی صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یوں لگتا تھا کہ عاصم نیند کی حالت میں۔
اے خزرج قبیلے کے لوگوں، اس عاصم بن ثابت کا تعلق بھی اگر ہے تو ہمارے قبیلے سے۔ پھر کہا کہ تمہیں معلوم ہے غزوہ احد میں 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، ان میں سے ایک حنظلہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی اری الملائکۃ تغسلہ۔ مسئلہ عجیب ہے، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں زمین آسمان کے درمیان چاندی کا ایک برتن ہے، اس برتن کے اندر حنظلہ کو بٹھایا ہوا ہے اور فرشتے غسل دے رہے ہیں، فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ فَاسْأَلُوا صَاحِبَتَهُ، جاؤ ان کی بیوی سے پوچھو کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے کہ فرشتے غسل دے رہے ہیں حنظلہ کو۔ یہ بات بیان کر کے فارغ ہوئے، ایک صحابی نے پیچھے سے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سامنے حنظلہ کی بیوی آئی ہوئی، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر کبیر، ہاں بلاؤ۔ عرض کرتی ہے کہ راز کا مسئلہ ہے، جس وقت ہمارے گھر کے سامنے غزوہ احد کے حوالے سے منادی ہوئی خرج وہو جنب، اس وقت حنظلہ کے اوپر غسل فرض تھا۔ اتنا جذباتی ہوا کہ تلوار لے کر کود پڑا، غسل تک نہیں کیا، یہ بتانے کے لیے آئی۔ فرمایا لذالک تغسلہ الملائکہ، اچھا یہی مسئلہ ہے کہ فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ اے خزرج قبیلے کے لوگوں، تمہیں معلوم ہے کہ حنظلہ کا تعلق بھی ہے تو ہمارے قبیلے سے، اندازہ لگائیے، ان کی دینداری دیکھیے۔ تم کہتے ہو مرتد ہو گئے، بے دین ہو گئے، دنیا کے ہوس تھا ان کو، حریص تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس قبیلے کے لوگ کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے غزوہ خندق کے بعد جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو قریظہ کے یہودیوں پر چڑھائی کی، انہوں نے مقابلہ نہیں کیا، ہتھیار پھینک دیے، البتہ یہ کہنے لگے ہم محمد کے فیصلے کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں سعد بن معاذ جو فیصلہ دیں گے ہم اس کو مان لیں گے۔ سعد بن معاذ جنہیں غزوہ خندق کے اندر تیر لگا ہوا تھا اور وہی مدینہ میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلوا لیا، فرمایا کہ یہ آپ کے فیصلے کے منتظر ہیں۔ سعد بن معاذ نے کہا اللہ کے رسول، میرا فیصلہ ان یہودیوں کے بارے یہ ہے جو نابالغ ہیں اور اسی طرح خواتین، ان کو لونڈیاں بنا دیا جائے، ان کے بچوں کو غلام بنا دیا جائے، جو بلوغت کو پہنچ چکے ان کے سر قلم کر دیے جائے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ یا معاذ، اے سعد، یا سعد ابن معاذ، لقد حکمت بحکم اللہ تعالی من فوق سبع سماوات، اے سعد، زمین پر تو نے وہ فیصلہ کیا ہے جو 7ویں آسمان کے اوپر رب نے فیصلہ کیا ہوا ہے، اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ اے خزرج قبیلے کے لوگوں، اس سعد بن معاذ کا تعلق بھی ہمارے قبیلے سے ہے، تمہارے قبیلے سے نہیں ہے۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ جس دن نبی علیہ السلام کو صحابہ نے دوڑتے ہوئے دیکھا، ایک دم تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، سیدنا انس کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کو مدینے میں اس طرح دوڑتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور سعد بن معاذ کے گھر کی طرف جا رہے، صحابہ کرام پریشان ہو گئے، پوچھا اللہ کے رسول خیریت تو ہے؟ فرمایا جی ہاں، ابھی جبریل اطلاع دے کر گیا ہے سعد بن معاذ فوت ہو گئی ہے، میں ان کے گھر جا رہا۔ سعد بن معاذ جس کی وفات کی اطلاع اللہ نے جبریل کے ذریعے محمد الرسول اللہ کو دی، اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اہتز العرش لموت سعد بن معاذ، لوگوں آج سعد بن معاذ کی وفات پر اللہ کا عرش بھی ہل گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے لوگوں آج پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آسمان دنیا کے سارے دروازوں کو کھول دو، سارے دروازے کھول دیے گئے، اور اللہ نے ایک عام اعلان کیا ہے کہ جو فرشتہ بھی
سعد بن معاذ کی نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو چار پائی کو اٹھا کے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ما خفہا۔ سعد بن معاذ کتنا ہلکا ہو گیا ہے، ایک دم وزن ہی نہیں ہے، لگتا ہے کہ چار پائی پر سعد تو ہے ہی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان الملائکۃ حملتہ، تمہیں یہ چار پائی اس لیے ہلکی نظر آ رہی ہے اس لیے کہ نیچے سے تم نے اٹھایا ہوا ہے اور اوپر سے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ لوگوں، اس سعد بن معاذ کا تعلق بھی اوس قبیلے کے ساتھ تھا۔ یہ دو ہی قبیلے ہیں انصار کے، تم ان کو مرتد کہتے ہو؟ ان کی قربانیاں، دینی غیرت، دینی مزاج، منہج صحیح، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ وفادار صحابہ کرام، اللہ فرماتے فَإِنْ آمَنُوا، یہ قرآن کریم کی آیت قیامت تک پڑھی جائے گی، سنی جائے گی، سنائی جائے گی۔ اللہ فرماتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، دنیا والے چاہے ان کا تعلق پہلی صدی سے ہو، 14ویں صدی سے ہو، قیامت تک کے لیے اعلان ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، دنیا والے اگر وہ ایمان لیں گے، وہ عقیدہ بنائیں گے، وہ مزاج بنائیں گے جو صحابہ کرام کا ہے، تو سن لیں کہ وہ حق پر ہے۔ جن کے ایمان کو، جن کے عقیدے کو، جن کے منہج کو اللہ تعالیٰ بطور معیار کے پیش کر رہا ہے، شرطیہ ہے، تمہیں ایمان لانا ہوگا کس طرح؟ جس طرح صحابہ کا تھا۔ تمہیں وہ منہج اپنانا ہوگا، کون سا منہج؟ جو صحابہ کا تھا۔ وہ دینی غیرت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی جو صحابہ کرام کی تھی، پھر تو تم ہدایت پر ہو، پھر تو کامیابی کی امید کر سکتے ہو، وگرنہ سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سیرت صحابہ کا ایک حصہ تھا جو آج بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ زندگی رہی تو اس کو میں تسلسل دوں گا۔ اللہ صحابہ کرام کے ساتھ کما حق کا ہو تعلق اور وابستگی، عقیدت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ یہ مریضوں کی بہت ساری درخواستیں آئی ہیں۔ ہمارے ساتھی محترم بھائی عبد الرحمان صاحب بیمار ہیں، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ محترم بھائی ابرار صاحب کی بیوی سخت بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک ساتھی نے دعا کی درخواست کی ہے کہ میرے والد صاحب اور میری خالہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ ایک ساتھی نے اپنا نام محمد حنیف ذکر کیا ہے، محمد حنیف صاحب، کہ ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ ایک اور پرچی آئی ہے، باریک حروف کی وجہ سے میں کوئی پڑھ نہیں پا رہا، لیکن اس میں بھی لفظ طبیعت لکھی ہوئی، اس کا مطلب یہی ہے ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، اور ان کے علاوہ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، معصوم بچے بچیاں ہیں۔ اے اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما، اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ہمارے جتنے دینی بھائی دینی بہنیں جو بھی دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بخشش فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا،
اور انہیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اے اللہ اس وقت عالمی سطح پر مسلمانوں کی ایک عجیب کیفیت ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی ان کا وارث ہی نہیں ہے۔ یقیناً اس میں ہماری بدعملی شامل ہے، ہماری کوتاہیاں شامل ہیں، ہماری بغاوتیں بھی اس میں شامل ہیں، لیکن اے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، مسلمانوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ مسلمانوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ عالمی سطح پر اے اللہ مسلمانوں کو امن نصیب فرما، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک کے اندر امن نصیب فرما دے، سکون نصیب فرما دے۔ اے اللہ بد امنی سے اور پریشانی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اس کا جو حل شریعت نے پیش کیا ہے میرے دوستو میرے بھائیو وہ یہی ہے، وہ تنفیذ ہے، اسلام کی تنفیذ میں ہی امن ہے۔ اے اللہ حکمرانوں کو اپنی ذمہ داری کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔